ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں آرٹیکلس کے بارے میں، تو ہم اس وقت لفظ دا کے استعمال کی استثنائی شکلیں بیان کریں گے۔ دا کے بارے میں بتائیں گے کہ دا کا کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، کہاں کہاں دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ غور کریں اور بنے رہیں۔ دیکھیں، دا لفظ دا کی بات کریں گے۔ یہ رہا آپ کا لفظ دا۔ آپ ہمیں شروع سے سنتے رہیں، لیسن بائی لیسن، نمبر 1 سے لے کر سنیں، بہت سی جانکاری آپ کو ملے گی۔ اور ہماری کوشش ہے جو اردو سے واقف ہیں انہیں اردو کے ذریعے انگلش سکھائی جائے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ سنتے رہیں گے، سنیں گے تو انگلش آپ کو آئے گی، اور اردو سے انگلش آپ لکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ دا کے استعمال کی استثنائی شکلیں کیا کیا ہیں، مختصر ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 دیکھیں آپ، بسا اوقات لفظ دا کو پوری جنس کے بارے میں کوئی خبر دینے کے لیے کسی اسم سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ لفظ دا کو کسی جنس کے بارے میں خبر دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دا کا یوز کر لیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں آپ، گائے دودھ دیتی ہے۔ گائے کیا کرتی ہے؟ دودھ دیتی ہے۔ تو گائے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ گائے دودھ دیتی ہے۔ تو اس کو جب انگریزی میں اس کو انگریزی میں بیان کریں گے، گائے دودھ دیتی ہے، تو پھر گائے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ گائے دودھ دیتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پھر گائے سے پہلے دا کا یوز کر لیں گے۔ دیکھیں، یہ مثال رہی آپ کی، دا کاؤ، دا کاؤ، تو گائے، کاؤ کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ انگریزی میں گائے کو کاؤ کہتے ہیں، COW۔ دا کاؤ gives milk، gives milk، دا کاؤ gives milk، گائے دودھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح اگر بھینس کا ذکر کیا جائے تو دا buffalo gives milk، بھینس دودھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دا کا یوز اس لیے کیا گیا کہ خبر دینے کی وجہ سے خبر دی جا رہی ہے گائے کے بارے میں کہ گائے دودھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کاؤ گائے ہو گئی، گفس دینا، کیا دیتی ہے؟ دودھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، دا کاؤ گیوز ملک۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیتے ہیں، یہ دیکھیں دوسری مثال، کتا وفادار ہوتا ہے، کتا وفادار ہوتا ہے۔ تو کیا خبر دے رہے ہیں؟ اس کتے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ کتا وفادار ہوتا ہے، اس کی وفاداری کی خبر دی جا رہی ہے، کتا وفادار۔ تو یہ دیکھیں، دا آ گیا، پہلے کیا آیا؟ دا۔ دا ڈاگ از فیتھفل، دا ڈاگ از فیتھفل، کتا وفادار ہوتا ہے۔ دا ڈاگ از فیتھفل، کتا وفادار ہوتا ہے۔ تو یہ خبر دی گئی، کس کے بارے میں؟ ڈاگ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یعنی پوری جنس۔ اب کتا سے مطلب یہاں جو کتے کا ذکر ہوا ہے، کتا وفادار ہوتا ہے، تو کتا ایک کوئی کتا نہیں بتایا گیا کہ ایک کتا وفادار ہوتا ہے، بلکہ کتا
कुत्ते जो भी हैं वफादार होते हैं। तो क्या कहा ना, पूरी जिन्स के बारे में खबर। यहाँ पर पूरी जिन्स, जो कुत्तों की जिन्स है, जो नस्ल है, उसके बारे में बताया गया। गाँव काव के बारे में बताया गया। तो जो भी गाय हैं, लेकिन उनकी जिन्स, एक बिरादरी, जो उनकी जो जिन्स है उसके बारे में बताया गया कि गाय दूध देती है। गाय, अब वो गाय कहीं की भी हो और कोई भी हो, ठीक है। वैसे क्या है कि दा मारिफा बनाने के लिए लगा देते हैं ख़ास, ठीक है। पर यहाँ पर पूरी जिन्स की खबर की वजह से दा को लाया गया। यहाँ पर भी पूरी जिन्स की खबर दी गई कि वफादार होते हैं कुत्ते। द डॉग इज़ फैथफुल, तो वफादार होता है। तो ये आप समझ चुके, ठीक है। ये है, चलें, ये हो गया आपका। तो अब आगे देखें, मिसाल हो गई। दा का यूज़ कहाँ करेंगे? किसी पूरी जिन्स के बारे में अगर खबर दे रहे हैं तो दा का यूज़ करेंगे। जैसे गाय दूध देती है और कुत्ता वफादार होता है। यहाँ देखें, इन मिसालों में गाय का दूध देना या कुत्ते का वफादार होना, ये पूरी जिन्स की सिफ़त है। पूरी जिन्स की सिफ़त है ना, जितनी भी गाय हैं सारी दूध देती हैं, इतने कुत्ते सारे वफादार हो, जिन्स की सिफ़त है, ना कि किसी मखसूस गाय की और ना किसी मखसूस कुत्ते की बात हो रही है। वही मैंने बताया आपको। तो यहाँ आप देखें, नंबर 2 पर आ जाए, ठीक है। नंबर 2, जहन लगाएं, इंशाल्लाह वक्त दें, सुने तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब देखें, बड़े बड़े पहाड़ों, नदियों, समंदरों, खाड़ी और जंगलों के नाम से पहले भी लफ्ज़ दा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनका अगर आप ज़िक्र करेंगे तो पहले दा का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द ब्लैक फॉरेस्ट, काला जंगल। द इंडियन ओशन, इंडिया का समंदर के बारे में बात हो रही है। द गंगा, द हिमालय, ठीक है। तो ये सब क्या है? द ब्लैक फॉरेस्ट, द इंडियन ओशन, द गंगा, द हिमालय, ठीक है। ये गंगा, ये नदी का नाम है। हिमालय ये पहाड़ है, ये समंदर का जिक्र है, ठीक है। खाड़ी, जंगल, ये सब, ठीक। तो इनसे पहले भी जब किसी बड़ी नदी का जिक्र करेंगे, नदी का जिक्र करेंगे, समंदर का जिक्र करेंगे, पहाड़ी का जिक्र करेंगे, जंगल के बारे में बताएंगे, तो पहले दा का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बता सकते हैं। ये मिसाल है आपकी। चलें, अब आ जाए नंबर 3 पर। नंबर 3 समझ लो, वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर एक होती हैं, वो चीज़ें कुदरती तौर पर एक होती है, उनके नामों से पहले भी लफ्ज़ दा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर एक होती हैं, उनके नामों से पहले भी दा का यूज़ होता है। किसका? दा का। क्या करेंगे उससे पहले? यूज़ दा का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अब देखें, जैसे मिसाल, द सन, ये सन क्या है? सूरज, SUN, SON से सन बेटा माना होता है, SUN से सूरज के बारे में कहा जाता है, द सन। द मून, चाँद। द अर्थ, ज़मीन। द स्काई, आसमान। द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बारे में। तो ये कुदरती तौर पर, ठीक। तो इनके आगे भी ये सन एक ही है, कुदरती तौर से एक ही है, मून भी और ज़मीन भी, आसमान भी, पूरी दुनिया भी, ये कुदरती तौर पर एक ही। तो इससे भी पहले द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, स्काई, द वर्ल्ड। तो ये इनसे पहले भी आप दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप। तो अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ दा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दा।
دا کا یوز ابھی ہم کر رہے ہیں صرف کہ دا کا کہاں کا استعمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دا کے بارے میں آپ جان رہے ہیں اور دا کے بارے میں انشاءاللہ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، ٹھیک ہے، نمبر 4 لے لو۔ چاروں سمتوں کے نام سے پہلے لفظ دا کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسٹ ایسٹ، جیسے دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں مثال ہے، کیا کہا؟ چاروں سمت، اتر دکن پورب پچھم، یہ سمتیں ہیں، یعنی مشرق مغرب وغیرہ، شمال جنوب، یہ چاروں سمتیں جو ہیں ان کے نام سے پہلے بھی دا کا یوز کریں گے، جیسے دا ساؤتھ، دا نارتھ، دا ویسٹ، دا ایسٹ، ویسٹ ایسٹ، ٹھیک ہے۔ تو ان سمتوں سے پہلے بھی دا کا یوز ہی کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ 4 نمبر ہم نے آپ کو 4 نمبر تک ہم نے آپ کو بتا دیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہاں تک آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تو ان کو آپ سمجھیں صحیح طرح سے، انشاءاللہ کل ہم آگے بات کریں گے، زیادہ لمبی ویڈیو بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا آپ پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے اور بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لیسن پورے ہونے کے بعد پھر سینٹینس واقعات آئیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے کیا بتایا تھا؟ کسی کی جنس کے بارے میں خبر دینے کے لیے دا کا یوز کرتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے بڑے پہاڑ، ندی، نالے، جنگل وغیرہ کے سے پہلے دا کا یوز کریں گے۔ جو چیزیں قدرتی ایک ہی ہیں ان ناموں سے پہلے بھی دا کا یوز کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر سمتوں کے نام سے پہلے بھی دا کا یوز کرتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں، مثالیں ہم آپ کو دے چکے ہیں، تو آپ انہی مثالوں کو ذہن میں رکھیں کہاں کہاں دا کا یوز ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اب ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں، فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، یوٹیوب پر دیکھیں تو سبسکرائب کر لیں، اور سارے لیسن آپ دیکھتے رہیں۔ اگر شروع سے نہیں دیکھا ہے تو Day 1 سے بھی آپ ضرور دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ انگلش کو اردو کے ذریعے سمجھیں گے۔